اللهم صل على محمد وآل من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور. ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير. ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير. وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير. صدق الله العلي العظيم. اللهم صل وسلم وزد وبارك على رسول الله وآله الأطهار. على رسول الله وآله الأطهار.
درود بابا سے بلند اللهم صل على محمد وآل محمد. نہیں لائیو آپ اس میں وہ کر لیجیے سبسکرائب کر لیجیے ایلسی انڈیا نیوز یوٹیوب میں ایلسی انڈیا نیوز ایلسی انڈیا نیوز MNC اٹھائے کوئی تو ہم جانے خوشی سے رنج اٹھائے کوئی تو ہم جانے خود اپنے گھر کو لوٹائے کوئی تو ہم جانے خود اپنے گھر کو لوٹائے کوئی تو ہم جانے بشر جہاں میں نبی بنا خدا بھی بنا حسین بن کے دکھائے کوئی تو ہم جانے خوشی سے رنج بابا سے حسین ہر ایک شہر ہر دایا گیا غم حسین ہر ایک شہر ہر دایا گیا جہاں قافلہ پہنچا وہاں غبار گیا جہاں قافلہ پہنچا وہاں غبار گیا نہیں نے مار دیا طالبان بیعت کو قلم میں دم ہے تو لکھ دے حسین ہار گیا غم حسین ہر ایک شہر
محمد وآل محمد. امام ہر دوسرا کو سلام لیتا جا. امام ہر دوسرا کو سلام لیتا جا. پیام بر تیرے صدقے پیام لیتا جا. پیام بر تیرے صدقے پیام لیتا جا. مجھے ہے شوق کے تیرے ہی ہاتھ سے پہنچے. یہ جانے تو پائے نظر امام لیتا جا. یہ جانے تو پائے نظر امام لیتا جا. نہیں ہوں ساتھ تو میرا خیال اپنے ساتھ. سوئے حسین علیہ السلام لیتا جا. سوئے حسین علیہ السلام لیتا جا. علی کے نام سے ہوتی ہے مشکلیں آسان. قدم قدم پہ انہیں کا تو نام لیتا جا. قدم قدم پہ انہیں کا تو نام لیتا جا. امام ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی اللہ وسلم. خیر النساء ہوا قربان جب مرقائے خیر النساء ہوا اور یہ قلم قلم
مصطفیٰ ہوا خنجر قلب کا فاطمہ کے دل پہ پھیر گیا صحرا کا چاند ظلم کے بادل میں گر گیا سوکھے زباں حسین جو سب کو دکھاتے تھے ماں جبرائیل آنکھوں سے آنسو بہاتے تھے یا نیزہ کھا کے گھوڑے پہ شہدر تھراتے تھے وہاں ملان عرش بری کعبے جاتے تھے وہاں ملان عرش بری کعبے جاتے تھے جنت میں تھا یہ حال رسولان نے دیکھا بیٹے بھی کٹ رہا تھا کلیجہ ہر ایک کا
ماشاء اللہ خدا بادشاہ رکھے. یہ تھے جناب محترم مرزا غزل باش اور ان کے ہمدبا جو بڑے ہی خوبصورت انداز میں سوز خانی میں مرثیہ خانی کا فرائض انجام دے رہے تھے. حضرات میں پیش خان کو دعوت سخن دینے سے پہلے 4 مصرے آپ حضرات کے ذہن میں نشین کرتا ہوں. سنیے گا کہ مولا دل رباب یہ فوج یزید سے، مولا دل رباب یہ فوج یزید سے، کہہ دو یزید نحس سے ابائے کربلا. کہ مولا دل رباب یہ فوج یزید سے، کہہ دو یزید نحس سے. ایک سوال بھیجے صلی اللہ محمد و علی محمد. ایک سوال بھیجے محمد اللہم صلی اللہ محمد و علی محمد. مولا دل رباب یہ فوج یزید سے، کہہ دو یزید نحس سے اب آئے کربلا. لشکر میں تو اب اکبر و عباس بھی نہیں، لشکر میں تو اب اکبر و عباس بھی نہیں، اصغر سے جیت جائے تو لے جائے کربلا. لشکر میں تو اب اکبر و عباس بھی نہیں، اصغر سے جیت جائے تو لے جائے کربلا. میں انہی مصروں کے زیر سایہ میں دعوت سخن دیتا ہوں جناب عباس رضا صاحب سے کہ وہ آئے اور میں گزار ہوں جناب محترم حکیم درگاہ صاحب سے کہ وہ آئے اور اپنے مصروں سے مومنین کے قلوب کو منور فرمائے. آپ ان کے استقبال میں بآواز بلند صلوات. اللہم صلی اللہ محمد و علی محمد. السلام علیکم حضرات. خدمت ہے اور اس کے بعد 3-4 کروں گا. پتہ تاریخ سن وفات و سن برسی و سنت تدخلہ و سنت ضرورہ. مرحوم مقبول مولانا سید علی تقوی ابن مولانا سید صغیر حسن تقوی تابسرہ پیش کر رہا ہوں. سماعت فرمائیے. جو عاشق علی ہیں وہ بے شک حکیم ہیں. جو عاشق یہ والے حکیم نہیں، وہ دوسرے معنی میں. جو عاشق علی ہیں وہ بے شک حکیم ہیں. قاسم بھائی سماعت فرمائیے گا. قبلہ. جو عاشق علی ہیں وہ بے شک حکیم ہیں، ان کے امام 12 ہیں اور سب کریم ہیں. ان کے امام 12 ہیں اور سب کریم ہیں. شامل الف کیا تو یہ تاریخ بول اٹھی. شامل الف کیا تو یہ تاریخ بول اٹھی. سید علی و خلد بری میں مقیم ہیں. سید علی و خلد بری میں مقیم ہیں. اور اس کا میں خلاصہ پیش کرتا ہوں. اس قطع تاریخ کے چوتھے مصرے میں سند تدخلہ اور سند ضرب و بینہ کا استعمال کیا گیا ہے. جیسے اس چوتھے مصرے کے لفظ وہ کو چھوڑ کر خا ہا را یا ضرب و بینہ سے باقی تمام حروف کے اعداد سے جمع کریں گے تو 1439 ہجری بنتا ہے، جو مرحوم مقبول مولانا سید علی تقوی کا ہجری سنہ وفات ہے. اور اگر اسی چوتھے مصرے کے تمام حروف کے اعداد میں الف کا ایک شامل کر کے جمع کریں گے تو 1447 ہجری بنتا ہے، جو مرحوم مقبول مولانا سید علی تقوی ابن مولانا سید صغیر حسن تقوی تابسرہ کی 8ویں برسی کا سنہ ہجری ہے. اگر اسی چوتھے مصرے کے علی وہ اس لفظ کو چھوڑ کر زبر سے علی وہ زبر سے باقی تمام حروف کے اعداد ضرب و بینہ سے جمع کریں گے تو 2017 عیسوی بنتا ہے، جو مرحوم مقبول کا عیسوی سنہ وفات ہے.
اور اگر اسی چوتھے مصرے کے، یہ سب چوتھے مصرے سے حضور سماعت فرمائیے گا بالخصوص، اور اگر اسی چوتھے مصرے کے لفظ علی اور حرف واو زبر سے باقی تمام حروف کے آغاز اور مبینہ سے جمع کریں گے تو 2018 عیسوی بنتا ہے، جو مرحوم کا پہلا سنہ برسی ہے۔ اور اگر اسی علی زبر سے واو مبینہ سے جمع کریں گے تو 2019 عیسوی بنتا ہے، جو مرحوم کا دوسرا سنہ برسی ہے۔ اور اگر اسی مصرے کے علی ہے خے بے رے یہ زبر سے باقی تمام حروف کے آغاز اور مبینہ سے جمع کریں گے تو 2020 عیسوی بنتا ہے، جو مرحوم کا تیسرا سنہ برسی ہے۔ اور اگر اسی مصرے کے علی خے بے رے یہ زبر سے باقی تمام حروف کے آغاز زبر مبینہ سے جمع کریں گے تو 2021 عیسوی بنتا ہے، جو مرحوم کا چوتھا سنہ برسی ہے۔ اور اگر اسی علی کے بے رے یہ علی کے علاوہ بے رے یہ زبر سے باقی تمام حروف کے آغاز زبر مبینہ سے جمع کریں گے تو 2022 عیسوی بنتا ہے، جو مرحوم کا پانچواں سنہ برسی ہے۔ اور اگر اسی علی کے ساتھ رے یہ زبر سے باقی تمام حروف کے آغاز زبر مبینہ سے جمع کریں گے تو 2023 عیسوی بنتا ہے، جو مرحوم کا چھٹا سنہ برسی ہے۔ اور اگر اسی علی کے ساتھ یہ زبر سے باقی تمام حروف کے آغاز زبر مبینہ سے جمع کریں گے تو 2024 عیسوی بنتا ہے، جو مرحوم کا ساتواں سنہ برسی ہے۔ اور اگر اسی مصرے کے علی زبر سے باقی تمام حروف کے آغاز زبر مبینہ سے جمع کریں گے تو 2025 عیسوی بنتا ہے، جو مرحوم مقبول مولانا سید علی تقی ابن مولانا سید صغیر حسن تقی تابع سرائے کا 8واں سنہ برسی ہے، جو اس وقت چل رہا ہے۔ ایک نعرہ صلوات صلی اللہ محمد والے محمد، ماشاءاللہ بھائی، فرمائیے گا ایک نعرہ صلوات محمد والے محمد۔ یہ بات یہ میں نے آپ کو بھی نہیں بھیجے تھے، بعد میں صبح پڑھانا چاہیے مجھے تو بنے یہ بات ہضم ہو کیسے بھلا زمانے سے یہ بات ہضم ہو کیسے بھلا زمانے سے یہ کعبہ بن گیا قبلہ علی گیا یہ کعبہ بن گیا قبلہ شہادت کر رہا ہوں، سماعت فرمائیے گا۔ اگر وہ حضرات جو ادھر تشریف فرما ہے، ہمارے مرزا آفتاب صاحب اور انجمن کے عہدیداران، ان سے بھی گزارش ہے شاکر بھائی سے بالخصوص، کیونکہ وہ بھی پہلے خطہ تعریف کرتے تھے، گزارش کر رہا ہوں تشریف لے آئے، ایک نعرہ صلوات عنایت فرمائیں۔ صلی اللہ محمد والے محمد۔ کبھی چھپتی نہیں چھپانے سے۔ آخری دو شعریں حاضر کر رہا ہوں، سماعت فرمائیے گا۔ ابھی
فرش عزا بچھانے سے یہ معجزہ ہوا فرش عزا بچھانے سے اور آخری شعر حضور حاضر کر رہا ہوں سماعت فرمائیے گا اگر یہ غیظ میں آ جاتا جانے کیا ہوتا دیکھیے گا حضور اگر یہ غیظ میں آ جاتا جانے کیا ہوتا ستم تو رو دیا اصغر کے مسکرانے سے یہ بات علم ہو کیسے بھلا زمانے سے یہ کعبہ بن گیا قبلہ علی کے آنے سے سبحان اللہ جزاک اللہ یہ جناب حکیم برغام صاحب آئیے حضرات میں ایک بدلا ہو چند شعر پڑھ کر جناب حجت الاسلام والمسلمین علی جناب مولانا شمس خان صاحب کو افروز منبر کرتا ہوں ایک سلمان بھیجے محمد والے محمد اللہم صلی علی محمد و آل محمد. خیام شاہ میں یہ منظر بھی پائے جاتے ہیں خیام شاہ میں یہ منظر بھی پائے جاتے ہیں بجھا کے شمع اجالے بڑھائے جاتے ہیں خیام شاہ میں یہ منظر بھی پائے جاتے ہیں بجھا کے شمع اجالے بڑھائے جاتے ہیں در حسین کو کعبہ نہ کیوں سلام کرے در حسین کو کعبہ نہ کیوں سلام کرے یہاں پہ سر ہی نہیں دل جھکائے جاتے ہیں در حسین کو کعبہ نہ کیوں سلام کرے یہاں پہ سر ہی نہیں دل جھکائے جاتے ہیں اور ہمارا کچھ بھی نہیں اس نے کربلا کے بغیر. دیکھیں قبلہ ہمارے یہاں جب بھی کوئی خوشی ہوتی ہے تو مجلس کا آغاز کیا جاتا ہے. دیکھیے گا اسی کے دل میں شعر حکیم جی کہ ہمارا کچھ بھی نہیں اس نے کربلا کے بغیر در حسین کو کعبہ نہ کیوں سلام کرے در حسین کو کعبہ نہ کیوں سلام کرے یہاں پہ سر ہی نہیں دل جھکائے جاتے ہیں ہمارا کچھ بھی نہیں اس نے کربلا کے بغیر ہمارا کچھ بھی نہیں اس نے کربلا کے بغیر خوشی سے پہلے یہاں غم منائے جاتے ہیں ہمارا کچھ بھی نہیں اس نے کربلا کے بغیر خوشی سے پہلے یہاں غم منائے جاتے ہیں. اور یہ دوستی کے حوالے سے کہ زمانہ جاننے معیار دوستی کیا ہے زمانہ جاننے معیار دوستی کیا ہے حبیب ابن مظاہر بلائے جاتے ہیں زمانہ جاننے معیار دوستی کیا ہے حبیب ابن مظاہر بلائے جاتے ہیں ہمارا کچھ بھی نہیں اس نے کربلا کے بغیر خوشی سے پہلے یہاں غم منائے جاتے ہیں. آئیے حضرات میں بڑے ہی معتبرانہ گزارش گزار ہوں حجت الاسلام والمسلمین عالی جناب مولانا سید شمشاد احمد صاحب قبلہ سے کہ وہ افروز منبر ہو کر اپنے بیانات سے مومنین کے قلوب کو منور فرمائے. آپ ان کے استقبال میں آواز بلند سلام. اللہم صلی علی محمد و آل محمد.
اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم. ایک مرتبہ سورہ الحمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر مرحوم مولانا سید علی تقوی صاحب ابن مولانا صدی حسن تقوی صاحب میں تو فضول کو اشارہ کیجیے. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والجنة للمطيعين والنار للعاصين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين مولانا وسيدنا أبي القاسم محمد وآل بيته الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم وقتلتهم وعاصم حقوقهم ومنكر فضائلهم من يومنا هذا إلى يوم الدين. أما بعد فقال الله تبارك وتعالى في كتابه المبين وهو أصدق الصادقين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد. حضرات، یہ مجلس ایک بزرگ معتبر مستند باعظمت عالم دین کے رسالے سلام کے لیے رکھی گئی ہے، جن کا دیدار ہم نے بازار بس کیا ہے. خالی چہرے کا دیدار نہیں کیا ہے، کردار کا بھی دیدار کیا ہے. صلوات پڑھیے محمد علیہ محمد وآل محمد. ایک عظیم شخصیت تھی، اب وہ ہمارے درمیان نہیں ہے. جانے والے چلے جاتے ہیں لیکن یادیں تو آتی ہیں. اب دیکھیے، ماں باپ کا بہت بڑا مرتبہ ہے، تو کوئی شک نہیں ہے. اور قرآن میں جو ہے ماں باپ کے حوالے سے جو باتیں ہیں ماشاءاللہ علیہ بیٹھے ہوئے ہیں. لیکن مجھے حیرت ہے کہ بلا فصل کے ماننے والے فصل دیکھے کیوں بیٹھے ہیں؟ بلا فصلوں کے بیٹھے آگے آئیے. جب مزاج ہوگا مجلس کا تو پڑھوں گا، ورنہ ایسے چاٹوں گا کام ہوگا. سلوات بھیجیے محمد علیہ محمد وآل محمد. کئی مناسبتیں ہیں. ایک تو ایک عالم دین کے سارے سبق مجلس سے ایک مناسبت. لیکن آج کی شب کون سی شب ہے؟ شب جمعہ. تو اب شب جمعہ کی مناسبت کا تقاضا جو ہے وہ پورا کرنے کے لیے ہم نے عیسائی کریمہ کو اپنا عنوان بنایا ہے. اگر ساتھ دیں گے تو چند منٹ میں مجلس ختم ہوگی.
ساتھ نہیں دیں گے تو 2-2.5 بج جائیں گے۔ ارے ہم نے ایسوں سے لو نہیں لگائی جن کے خزانے ختم ہو جاتے ہیں، ایسے گھرانے سے لو لگی ہے جہاں کے خزانے ختم ہی نہیں ہوتے۔ تو جو ادھر سے ملتا ہے ہم لوگ منبر پر بیٹھ کے ادھر والوں میں بانٹتے ہیں، تقسیم کرتے ہیں۔ توجہ دیجیے، اب دیکھیے ماں باپ کا مرتبہ کیا ہے مجھ سے بہتر آپ جانتے ہیں۔ اللہ نے قرآن میں کیا کہا ہے، غور کریں آپ۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، تمہارے رب کی طرف سے یہ واجب قرار دیا گیا ہے کہ اس کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہ کرنا۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور ماں باپ کے ساتھ ہمیشہ حسن سلوک سے پیش آنا۔ اب آیت تو آگے تک ہے لیکن ذرا آپ دیکھیں تو کیا صرف زندگی میں احترام کرنا ہے، اطاعت کرنی ہے، تعظیم کرنی ہے؟ نہیں، مرنے کے بعد بھی کوئی ذمہ داری ہے یا نہیں اولاد کی؟ تو اسی آیت کا آگے کو سلسلہ ہے، چلیے بیچ میں چھوڑ رہا ہوں، آیت کا آخری ٹکڑا پڑھ رہا ہوں کہ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا۔ دیکھیے ماں باپ چاہے زندہ ہوں یا چلے گئے ہوں لیکن یہ دعا کرنا ہمارا آپ کا سب کا فریضہ ہے، اولاد کا فریضہ ہے کہ ماں باپ کے حق میں کیا دعا کریں۔ اللہ کہہ رہا ہے قُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، ان لفظوں میں دعا کرو مجھ سے، یا اللہ ان دونوں پر اسی طرح رحم فرما جیسے بچپن میں انہوں نے ہماری تربیت کی ہے، جیسے بچپن میں ہماری تربیت کی ہے۔ اب چلیے آپ نہیں بول رہے ہیں تو پہلے بولواؤں آپ کو کہ یہ بتائیے کہ اس میں خطاب کس سے؟ حکم تو عام ہے لیکن خطاب کس سے ہوئے؟ سبق کس کی طرف ہے؟ توجہ دے آپ، اللہ کا خطاب ہے اپنے نبی سے، جبھی تو ہے قل رب ارحمہما کما، کہہ دو۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ یہ فرض صرف نبی پر ہے، نبی نے جو بھی عمل کیا ہے اسے اپنانا، سنت رسول پہ عمل کرنا ہے، لہذا خطاب تو خاص ہے لیکن حکم عام ہے۔ غور کریں آپ، یعنی اس فرض سے ہم سبکدوش نہیں ہو سکتے ہیں۔ تو اب دیکھیے غور کیجیے، میں تو بات چیت کرتا ہوں، مائک پھاڑنے نہیں آتا ہوں۔ غور کریں آپ، یہ خطاب نبی سے ہے، ترجمہ کر رہا ہوں، اس سے نتیجہ خود لیجیے۔ کیا میرے نبی تم دعا کرو، کیا کرو، کیسے؟ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، یا اللہ تو ان دونوں پر اسی طرح رحم فرما جیسے انہوں نے بچپن میں مجھے پالا۔ تو عالم اسلام کو دعوت فکر دے رہا ہوں، ٹھیک ہے ماں باپ کے لیے تو دعا کرنی ہے لیکن یہ کیا لفظ ہیں؟ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، دعا کیا کرنی ہے؟ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، یا اللہ ان دونوں پر تو اسی طرح رحم فرما جیسے بچپن میں انہوں نے ہمیں پالا، ہماری تربیت کی۔ تو سوچو جب نبی دعا کر رہے ہوں گے تو اس کا مطلب کیا ہے؟ کیا میں غلط ترجمہ کر رہا ہوں جو خاموشی سے بیٹھے ہیں؟ کہ اللہ ان دونوں پہ اسی طرح رحم فرما جیسے بچپن میں انہوں نے تربیت کیا، کھولا پالا۔ تو سوچو، تاریخ اڑا کے دیکھو، ارے نبی کی ولادت سے پہلے باپ کا انتقال ہو گیا، نبی کے ولادت کے 6 سال بعد ماں کا انتقال ہو گیا، تو آخر وہ کون دونوں ہیں جنہوں نے نبی کو پالا؟ کہاں ہے آج؟ اب یہیں سے لمحے فکریہ دے رہا ہوں، ارے نبی جن کے لیے دعائے رحمت کریں، اگر وہی کافر ہے تو مسلمان کسے کہا جاتا ہے؟ ایک کلمہ پڑھے محمد والے محمد بکواسیں ہو رہی ہیں آپ کو۔ دیکھیے اب میں ایک تعارف کر رہا ہوں، ابھی کمرے میں بھی ذکر کر رہا تھا، میرا خیال آپ جیسے زہرا میں مصطفیٰ بات نہیں آئے تھے، ارے تعجب میں نہیں آیا، آپ جیسے کو نہیں بلایا گیا، لیکن خیر ایک پنڈت جی ہیں، سنیے، شری رام پانڈے جی۔ اب تو میں
یہ سب بولوں گا جی سنیے ان کی فضیلت سنیے. درجنوں کتابیں لکھی انہوں نے شان اہل بیت میں. کوئی کتاب علی کی شان میں, کوئی حسن کی شان میں, حسین کی شان میں, جناب فاطمہ کی شان میں, اور کہیں بھی افسانہ نہیں گڑھا ہے انہوں نے جو کچھ لکھا ہے سنیے قرآن کی روشنی میں, قرآنی تفسیر کی روشنی میں, تاریخ کی روشنی میں, تو غور کریں آپ, آیات کی روشنی میں, روایات کی روشنی میں اتنا گہرا مطالعہ ہے. اور وہ مخلص ہیں, پتہ نہیں کس کے ہوں گے لیکن ہمارے بھی ہیں. اب میں یہ کہوں گا تو آپ سمجھیں گے کہ اپنی شان میں قصیدہ پڑھ رہے ہیں. بھاگلپور میں 20 سال پہلے جب میں جواہری عربی کالج سے گیا تھا ابتدا پڑھنے, 20 سال پہلے وہ اتنے معتقد تھے, وہاں پہنچ گئے تھے تو غازی پور کے, وہاں پہنچے, ہاتھ جوڑ کے اپنی تہذیب سے ملے. میں نے آپ کہنا سنا بچڑا پڑھ رہے ہیں, تو میں نے سوچا کہ بچڑا وہیں کروں گا. 10 روز ان کے کھانے پینے کا, پلنگ چارپائی کا انتظام کرایا. یوگی پورے میں 10 سال پہلے پہنچ گئے, ہاتھ جوڑ کے سامنے آئے گا, ارے پنڈت جی آپ کہنے ہاں سنا کہ آج آپ پڑھیں گے. اب دیکھیے پنڈت جی ہیں, غور کیجیے گا آپ. تو میں نے کہا چلیے آئیے بدن پر چتوڑی صاحب سے میں نے کہا کہ ارے ایک پلنگ ولنگ کا انتظام کرائیے, اہل بیت کے بہت چاہنے والے ہیں اور تبلیغ کر رہے ہیں. اب تبلیغ کن میں کر رہے ہیں؟ تبلیغ اہل بیت اپنے لوگوں میں کر رہے ہیں, منافقوں میں نہیں کر رہے ہیں. سلام پڑھا محمد حضرت اہل بیت پہ کتابیں لکھ رہے ہیں, غور کیجیے گا. ابھی وہ آگرے آئے تھے اسی سال, آئے تو میں مجلس پڑھ کے واپس آ گیا تھا, ملا نہیں ان کو. تو وہاں سے چل کے بھی دلی آئے پرسوں جشن حضرت زہرا. تو میں نے کہا کہ بھائی یار تھوڑی دیر تقریر کر دیجیے. خیر اس میں تو جناب فاطمہ پر زبردست بیان دیا انہوں نے, لیکن اس سے پہلے آپ تو جانتے ہوں گے درگاہ شریف جو ہے شاہ مردہ میں جشن حضرت ابو طالب, اور جو ہے جشن حضرت ابو طالب میں ساتھ لے کے گیا. میں نے ایمان ابو طالب پہ بولیے. تو جو ہم لوگ بولتے ہیں, مولوی لوگ بولتے ہیں, تو آپ سنتے رہتے ہیں, لیکن پنڈت جی کیا بولے؟ انہوں نے کہا کہ اگر کوئی بے دین ہے, لامذہب ہے, تو اتنا ناپاک ہے کہ اگر اس کے سمندر میں بھی اس کو لے جا کے غدے پہ غدہ دلاؤ تو پاک نہیں ہوگا, لیکن ایک دفعہ کلمہ پڑھوا دو تو مسلمانوں کا عقیدہ ہے پاک ہو جائے گا. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, ایک کلمہ تو لا الہ الا اللہ, دوسرا محمد رسول اللہ, اس پر نظر رکھیے گا. تو انہوں نے اتنا زبردست جملہ دیا کہ وہاں کوئی چپ نہیں بیٹھا. دیکھوں آپ کیسے چپ بیٹھتے ہیں, پنڈت جی ہو کے انہوں نے اتنا زبردست جملہ دیا کہ ارے مسلمانوں سوچو, ارے جس نے کلمہ پڑھ لیا وہ پاک ہو گیا, جس نے کلمے کو گود میں پالا ہے محمد محمد رسول اللہ بھی تو کلمہ ہے کہ جس نے کلمے کو پالا ہے وہ کافر ہے. تو دیکھیے کتنی زبردست بات ہے. تو میرے دوستوں عزیزوں, میں آ رہا ہوں منزل کے اوپر کہ نبی نے جن کے لیے دعا کی ہو وہ کافر ہے, تو مسلمان کون ہے؟ صلوات پڑھے محمد علیہ محمد. وہ درجنوں کتاب دے گئے, وہ میں لانا چاہتا تھا بھول گیا, معذرت چاہتا ہوں. کئی لوگوں کو مل جاتی ہے, ہندی بھاشا میں کتاب ہے, وہ زبردست معلوماتی کتاب, علمی کتاب. تو پڑھے لکھے ہیں وہ, اور وہ اپنے لوگوں میں تبلیغ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, تو اب وہ انہوں نے ایک جملہ دیا کہ یہ لوگ جو ہیں ہم کو کافر کہتے ہیں, ہم لوگ کافر ہیں. یہ دیکھیے, ارے جو ابو طالب کو مسلمان نہ کہہ رہے ہیں وہ ہمیں بھی کافر کر رہے ہیں. تو میں نے کہا رہے خالی آپ ہی کو کافر تھوڑی کہہ رہے ہیں, کہاں ہیں آپ؟ خالی آپ ہی کو نہیں کہہ رہے ہیں, کہاں وہ تو ہمیں پتا ہے پاکستان میں تو آپ لوگوں کو بھی کافر کہہ رہے ہیں. دیواروں پہ لکھ رکھا ہے کافر کافر شیعہ کافر, یہ لکھ رکھا ہے, توجہ دیجیے. تو انہوں نے کہا کہ بھئی آپ کو بھی ہمیں بھی سب کو کافر کہہ رہے ہیں, اپنے کو مسلمان سمجھ رہے ہیں. لیکن جملہ دیکھیے, اب انہوں نے کہا کہ لیکن لکھا کیا ہے, کافر کافر شیعہ کافر, تین کافر ہے شیعہ.
لیکن وہ کہتے سب کو ہیں لیکن دیوار پہ کیا لکھ دیا غور کرے. تو بہرحال ایسوں کو بھی ہمیں اپنے سے جوڑ کے رکھنا چاہیے. چلیے کوئی وقت آئے گا کسی بڑے کو رامے غازی پور کے رہنے والے ہیں ان کو بھی بھاشن کے لیے کھڑا کیا ہوگا. زبردست تقریر کرتے ہیں وہ. اب دیکھیے جناب فاطمہ کو یہاں بول رہے تھے پرسوں اور اس میں انہوں نے کیا لہجہ تھا کہ ارے وہ بیٹی رسول کی جن کی تعظیم کو رسول کھڑے ہوتے تھے. اور یہ جملہ دیا کہ خالی رسول مسلمانوں کے ہیں کیا؟ رسول تو ساری کائنات کے لیے اور آیت بھی پڑھی اس نے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ. آپ کو ہم نے سارے عالمین کے لیے رحمت بنا کے بھیجا. تو کیا وہ ہمارے لیے رحمت نہیں ہے؟ اب دیکھیے ذرا سا ان کا عقیدہ. اس کو انہوں نے کہا کہ رسول کی بیٹی وہ معظمت بیٹی جس کی تعظیم کو رسول کھڑے ہو جاتے تھے. اللہ اکبر. اور اس رسول کی بیٹی کے ساتھ سلوک کیا ہوا اب سنیے ان کا جملہ دہرا رہا ہوں میں. انہوں نے کہا اگر کسی کے بیٹا نہ ہو اگر ہو اور مر جائے بچپن میں صرف ایک عدد بیٹی ہو. سنیے ایک عدد بیٹی اور ایک عدد داماد ہو اور انسان مر جائے تو اس کی جائیداد اس کی پراپرٹی کا وارث کون ہوگا؟ صرف بیٹی اور داماد. ایک بیٹی ایک داماد وہی تو وارث ہوں گے. تو فاطمہ کے علاوہ بیٹی کون ہے؟ علی کے علاوہ داماد کون ہے؟ تو پھر باغ بدک پر قبضہ کرنے کا کسے حق تھا؟ جو انہوں نے بدک کو چھین لیا اس کے وارث کو علی اور فاطمہ تھے. صلوات پڑھے محمد علیہ وسلم. فاطمہ اور علی تھے. غور کرے. تو دیکھیے میں دوسروں کی بات دہرا رہا ہوں تاکہ ہم بھی کچھ سیکھیں. غور کرے. مطالعہ زبردست ہے اس آدمی کا کیونکہ میں قریب سے جانتا ہوں. اب اس کی تعریف کرنے نہیں آیا ہوں میں. تو آخر یہ تحفہ اسے کہاں سے ملا؟ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ وہ جاہلوں میں نہیں بیٹھتا، عالموں سے جڑا ہوا، علماء سے سوال کرتا ہے، جواب ملتا ہے، اس کا علم پڑھتا ہے. ابھی آپ سنتے ہیں معاملہ کیا سوال ہو مفتاح العلوم. سوال علم کی چابی ہے. سوال جو ہے وہ علم کی چابی ہے. سوال کرتے جاؤ علم بڑھتا جائے گا. اب یہاں ایک بڑے عالم کا جملہ یاد آ گیا. انہوں نے فرمایا تھا عالموں سے سوال کیا کرو گے. تمہیں چاہیے کہ ہر عالم سے سوال کیا کرو. اگر تم سوال کرنا بند کر دو گے تو یہ بھی مسئلے بھول جائیں گے. محمد علیہ تو میرے دوستوں عزیزوں اب عالم ہونا ایک بہت بڑا مرتبہ ہے، بہت بڑی فضیلت ہے. اب یہاں میں تمہید میں زیادہ ٹائم نہ لگ جائے، گھبرائیے گا نہیں. میرا سوال ہے علماء سے نہیں، مجلس علماء کے لیے تھوڑی پڑھ رہا ہوں، وہ تو مجھ سے بہتر جانتے ہیں. عوام سے میرا سوال ہے کہ ہم جس دین کے ماننے والے ہیں وہ دین عمل ہے یا دین بے عملی ہے؟ بولے نا ایک آدمی نے ٹھیکہ لیا ہے کیا بولنے کا ہے؟ غور کریں آپ. ارے جس دین پہ ہم نامزد ہیں کیا وہ دین عمل ہے یا دین بے عملی ہے؟ اگر کوئی کہے کہ دین بے عملی ہے تو خالی جاہل نہیں، پکا ابو جہل ہے. ہمارا دین عمل ہے. اگر یہ ہمارا عقیدہ ہے کہ ہاں ہمارا دین عمل ہے تو میرا سوال ہے کہ اب یہ بتاؤ کہ عمل پہلے ہے یا علم پہلے ہے؟ ارے ایک عالم دین کی مجلس پڑھ رہا ہوں سنیے، عمل پہلے ہے یا علم پہلے ہے؟ نہیں، جب تک آپ نہیں بولیں گے میں چپ ہو جاؤں گا. بولیے عمل پہلے ہے یا علم پہلے ہے؟ علم پہلے. اگر علم نہ ہو تو عمل کہاں سے؟ دوسرا سوال کر رہا ہوں، یہ بتاؤ کہ جب عمل کے لیے علم شرط ہے تو میں ایک سوال کا جواب اور دے دو کہ اگر عمل کے لیے علم شرط ہے تو علم کہاں سے ملے گا؟ علم جاہلوں سے ملے گا یا عالموں سے ملے گا؟ علم عالموں سے ملے گا. تو یہ بتائیے کہ کیسے ملے گا علم؟ اگر عالموں سے رابطہ ہے تو علم ملے گا.
اور رابطہ اگر منقطع کر رکھا ہے اور جو عالموں سے ہی بغاوت کر بیٹھے اس کو علم کہاں سے ملے گا؟ اور جب علم نہیں ہوگا تو عمل میں سدھار کہاں سے ہوگا؟ صلوات پڑھیے محمد والے محمد. دیکھیے کل میں آج میں فرق ہے. کل تو میں 2.5 گھنٹے یعنی پہلے 2.5 گھنٹے مجلس پڑھتا تھا. اب ایسی صحت نہ رہی تو آپ مجھے تھکائیے نہیں، لیکن اگر جوانی پلٹوانا ہے میری ابھی تو میرا ساتھ دیجیے تو میں پڑھ سکتا. میں نے جو آپ سوچ رہے ہوں گے یہ کیا پڑھ رہے ہیں، نہیں تو آئے تدیر پڑھی ہے، ترجمہ بھی نہیں کیا. ارے میں تمہید میں بول رہا ہوں. اب آئے تدیر میں بھی 2-4 باتیں کروں گا لیکن وہ علمی بات ہوگی. اکثر میں آج کل کہہ رہا ہوں جو جیسا بولتا ویسی جواب دیا جاتا ہے. کچھ لوگ میرا جگہ جگہ سے پتہ صاف کرنے کے لیے کہتے ہیں ارے ان کو کہے کو بلا رہے ہو؟ وہ تو جب دیکھو علمی باتیں پڑھتے ہیں، جب دیکھو علمی باتیں پڑھتے ہیں تو میں کہوں گا بدبختو اگر یہ تو بتاؤ کہ علمی باتیں باب مدینۃ العلم کے ماننے والوں کے بیچ میں نہیں پڑھی جائے گی تو کیا جاہلوں کے بیچ میں پڑھی جائے گی؟ صلوات پڑھیں محمد والے محمد. کیا لا کے رکھ دیا؟ بغیر گلاس کے تھوڑی پیا جائے گا. یہ نہیں بابا، میں تو خود پانی بھی لا رہا ہوں بھائی. دیکھیے اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ طالب دین کی مجلس ہے، انہوں نے آیت دین کو جو عنوان بنایا. میں کہوں گا تقاضے کتنے ہیں. شب جمعہ بھی ہے. شب جمعہ میں نے ایک روایت دیکھی ہے، چلیے جیسے آپ سنیں گے ویسے سناؤں گا. شب جمعہ کے لیے میں نے ایک روایت پڑھی ہے، علماء کے بیچ میں بول رہا ہوں، انہوں نے بھی پڑھی ہوگی تو تصدیق کریں گے. معصوم فرماتے ہیں، ہمارے آپ کے چھڑے امام فرماتے ہیں، صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ہر شب جمعہ، دیکھیں اہل ایمان اپنے مقدر پہ ناز کریں، ہر شب جمعہ اللہ مومنین و مومنات کو اجازت دیتا ہے، ان کی روحوں کو اجازت دیتا ہے کہ جاؤ جب جمعہ ہے اپنے اہل سے اجزا قارب سے مل جاؤ. تو روحیں آتی ہیں لیکن آ کے اندر نہیں کھڑی ہوتی ہیں، فضا میں معلق ہو جاتی ہے. اب جو نیچے ہو رہا ہے چھت حائل نہیں ہوتی ہے، چھت کے اوپر اگر عروج جو ہے وہ معلق ہے تو یہ چھت حائل نہیں ہوگی، اسے کچھ نظر نہ آئے. مرنے کے بعد مومن کی روح کتنی پاورفل ہوتی ہے، سب دیکھتے ہیں کہ کر کیا رہے ہیں یہ. تو اگر گڑبڑ سڑبڑ کام کر رہے ہیں، توجہ فرما رہے ہیں، کلمیں دیکھ رہے ہیں، گانے سن رہے ہیں، بجائے سن رہے ہیں، سب سن رہے ہیں، تو روحیں جو ہے غمزدہ ہو جاتی ہیں. اگر کوئی سورہ یاسین پڑھ رہا ہے، سورہ توحید پڑھ رہا ہے، سورہ حمد پڑھ رہا ہے، غور کریں آپ، سورہ قدر پڑھ رہا ہے اور آیت الکرسی پڑھ رہا ہے، اس سارے ثواب کے لیے تو روحیں مسکراتی بھی واپس جاتی ہیں، دعائیں دیتی بھی جاتی ہیں. اور اگر کوئی ایک ہی سالے ثواب نہیں کرتا، الٹے سارے کام سے جو اس کام پہ لگا ہوا ہے، سنیے گا، غور کیجیے گا تو روحوں کے دل کو صدمہ ہوگا. ہم نے کتاب میں پڑھا ہے کہ روحیں آنسوؤں سے روتی ہوئی واپس جاتی ہیں. تو کتنے بدبخت ہیں وہ لوگ کہ جو اپنے بزرگوں کی روحوں کو شب جمعہ الٹے سیدھے کام کر کے رلا دیتے ہیں. لہٰذا بچوں کو، جوانوں کو نصیحت کرنے کی ضرورت ہے کہ تم ایصال ثواب کے لیے اہتمام کرو تاکہ بزرگوں کی روحوں سے تمہیں دعا ملے. صلوات پڑھیں محمد والے علامہ سید علی صاحب اللہ مقاموں کی ایصال ثواب کی مجلس بھی ہے اور شب جمعہ بھی ہے. تو کیا ان کی روح آئی نہ ہوگی؟ یقیناً کر تو بھائی ڈسٹرب نہ کرو، پانی نہیں چاہیے، بولنے دو مجھے. روح آئی ہوگی یا نہیں آئی ہوگی؟ غور کریں آپ، جب ان کے ایصال ثواب میں مجلس ہو رہی ہے فضا میں روح معلق ہوگی. توجہ دیں آپ، اور انشاءاللہ دعائیں دیتی ہوئی کی روح واپس ہوگی. اب انہیں کی نہیں، سارے مومنین مومنات کی بات ہو رہی ہے. سلوات پڑھیے تو میں ترجمہ کروں. اب میں نے شب جمعہ کی مناسبت
مناسبت سے آیت تطہیر کی تلاوت کی۔ حدیث کیسا تو پڑھ کے آئے ہوں گے آپ، پڑھ کے آئے نا شب جمعہ میں، کب روز نہیں تو کم سے کم شب جمعہ میں تو گھر گھر میں حدیث کیسا ہوتی ہے، اور اس کے کیا کیا فضائل علماء سے آپ سنتے ہیں۔ اب یہ دیکھیے فجرتن پاک جب زیر قصہ آ گئی، یہ آیت کب نازل ہوئی؟ کوئی آپ کہاں ایسے نازل نہیں ہوتی ہے، غور کریں آپ۔ ہم تو اکثر غور کرتے ہیں تو مجھے لگتا ہے کہ مدح اہل بیت میں جتنی بھی آیتیں ہیں وہ اہل بیت کے در پہ آنے کے لیے بہانے تلاش کرتی ہیں، یعنی کوئی نہ کوئی سبب ہوتا ہے، کوئی نہ کوئی علت ہوتی ہے، کوئی نہ کوئی وجہ ہوتی ہے جس کی وجہ سے آیت اتر جاتی ہے۔ تو یہ آیت تطہیر کیوں اتری؟ غور کریں آپ۔ رسول اسلام ایک دن زہرا کے گھر آئے اور آنے کے بعد کہا، بیٹی انی لا اجد فی بدنی ضعفا، اے بیٹی فاطمہ میں اپنے بدن میں ضعف محسوس کر رہا ہوں، تم اپنی چادر یمانی لا کے اڑا دو۔ تم سناٹے میں بیٹھے ہیں، غور کریں کیا کہا، میں اپنے بدن میں ضعف محسوس کر رہا ہوں۔ یہ کیوں نہیں کہا انی لا اجد فی جسمی ضعفا، میں اپنے جسم میں ضعف محسوس کر رہا ہوں؟ تو جسم بھی عربی لفظ ہے، بدن بھی عربی لفظ ہے، لیکن جسم کہیں نہیں کہا، بدن کہا۔ میں کہوں گا یا رسول اللہ جسمی کیوں نہیں کہا؟ تو روح رسالت آواز دے گی، نادان، میں لوگوں کو دھوکے میں نہیں رکھنا چاہتا ہوں۔ ارے جسم تو اس کو کہتے ہیں، پیکر کو کہتے ہیں کہ جس میں سر بھی شامل ہے، سر سے پیر تک سب شامل ہے، توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ اس میں سر بھی شامل ہے، تو بدنی کیوں کہا؟ کہ بدن میں یہ بدن شامل ہے، سر شامل نہیں ہے۔ تو مجھے یہی تو بتانے تھا کہ میں اپنے بدن میں ذوق محسوس کر رہا ہوں۔ اگر جسمی کہتا تو لوگوں کو دھوکہ ہو جاتا کہ ان کا دماغ بھی ذوق میں ہو جاتا ہے، کمزور ہو جاتا ہے۔ نبی نے بدنی کہہ کے بتا دیا کہ دیکھو رسالت کا بدن کمزور ہو سکتا ہے، دماغ کمزور نہیں ہو سکتا ہے، لہذا خبردار رحمت ہدیان نہ دینا۔ اگر نبی قلم و دعوات مانگے تو یہ نہ کہنا انہو لیعجر، اللہ اکبر، یہ نہ کہنا کہ یہ ہدیان بک رہے ہیں۔ ارے نبی کا دماغ کمزور ہوتا ہے، ہدیان کیوں بکیں گے؟ صلوات پڑھے محمد علیہ محمد و آل محمد۔ اب یہ کہا تھا یہ تو بالکل یمانی کتاب اپنی جو ہے غور کریں آپ کو، جو کتابوں میں پڑھتے ہیں آپ دیکھتے ہیں کہ اپنی رضائی یمانی لا کے مجھے اڑا دو۔ جناب فاطمہ نے دعائیہ بمرا کہا، اعوذ باللہ یا وبت من الذنوب۔ توجہ دیں آپ، بابا اللہ آپ کو ذوب سے اپنی پناہ میں رکھے۔ کیا کہا ہے؟ کچھ پلے نہیں پڑے گا تو کلے پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھ جائیں گے۔ ارے توجہ دیں آپ، میں کیا کہہ رہا ہوں؟ ارے جناب فاطمہ نے دعائیہ فکرہ کہا، اعوذ باللہ یا وبت من الذنوب۔ بابا اللہ جو ہے آپ کو ذوب سے اپنی پناہ میں رکھے، اپنی پناہ میں رکھے۔ اور اس کے بعد چادر لائی، رضا یمانی لائی اور لا کے نبی کو اڑا دی، اور کہنے چادر اڑا دی۔ تو میں کہوں گا شہزادی جب آپ اپنے بابا کو اللہ کی پناہ میں دے چکی تو اب چادر اڑانے کی ضرورت کیا ہے؟ تو شہزادی جواب دیں گی کہ ارے نادان تجھے کیا پتا ہے، مجھے یہی تو بتانا ہے کہ دیکھو خالی میں نے اللہ کی پناہ کا ذکر نہیں کیا ہے، اللہ کی پناہ کی تصویر بھی دکھا رہی ہوں۔ میری چادر اللہ کی وہ پناہ ہے جس میں رسالت پناہ کو بھی پناہ دے جائے۔ صلوات پڑھیں محمد رسول چادر کے نیچے۔ چلیے اب ایک ایک کر کے جیسے آئے، ہمارے یہاں من گھڑت باتیں نہیں پڑھی جاتی ہیں، جو تاریخ کی حقیقت ہے وہ بیان ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، علی تو حسن حسین کے بابا ہیں،
لیکن ہم کب کہتے ہیں کہ پہلے علی آئے؟ نہیں، پہلے حسن آئے، پھر حسین آئے، پھر علی آئے، سب نے اجازت دی، اجازت لے لے کے داخلے کے ساتھ ہوئے، آخر میں جناب فاطمہ آئی، تو جناب فاطمہ کی عظمت کو سلام کیجیے گا۔ جناب فاطمہ آئی، بابا میں بھی آ جاؤں، کہاں میں بھی آ جاؤ۔ اسی ایک چادر میں جناب فاطمہ آ گئی، اور آنے کے بعد یہ نہیں کہا کہ فلم اجتمعنا، جب ہم سب کے سب جمع ہو گئے، یہ نہیں کہا، کیا کہا؟ فلم اکتملنا جمیعا، جب ہم سب کے سب مکمل ہو گئے، ارے مکمل ہو گئے، فاطمہ نے بتا دیا کہ ہم سب رسالت کا جز ہیں، ہم سب رسالت کا جز ہیں، کوئی بھی کل بغیر اپنے جز سے مکمل نہیں ہوتا۔ سلمان ہے محمد والے محمد والے محمد۔ اب دل لگائیے، آپ کو سلمان پڑھنے کی طاقت نہیں تو ان میں مسجد پڑھنے کی کہاں طاقت ہے؟ محمد والے محمد۔ اب حضرت جبریل امین یہ انوار پنجتن پاک چادر تطہیر سے چھن چھن کے ملے اعلیٰ میں پہنچے تو جبریل نے آواز دی، یا رب محمد تحتل کے ساتھ، یا اللہ چادر کے نیچے کون لوگ ہیں؟ میں کہوں گا جبریل تم اور یہ تجاوز عارفانہ، رات دن اس گھر میں آنے جانے والے، جھولا چلانے والے، چکیاں چلانے والے، ارے کیا کہہ رہا ہوں میں، اب تم نہیں جانتے یہ کون ہے؟ کہ میں تو جانتا ہوں کون ہے، اب میں چاہتا ہوں لسان قدرت سے کائنات کو پہچانوا دوں کہ یہ کون ہے۔ سلمان بھیجے محمد والے محمد والے۔ جیسے کہا یا رب انت تحتل کتاب اللہ بلال چادر کے چاہے کون لوگ، تو اللہ نے کیا کہا؟ نام کس کا لیا؟ پنجتن پاک میں سے نام کس کا لیا؟ سب کا تعارف ضمیر سے، فاطمہ کا تعارف اسم ذات سے، کہم فاطمہ وابوہا وبعلہا وبنوہا، اس چادر کے نیچے فاطمہ ہے، اس کا باپ ہے، اس کا شوہر ہے، اس کے بیٹے ہیں۔ اب اس کا اور اس کے کو تو سمجھ لیجئے کم سے کم ہے۔ ارے ان اوروں کی طرح مت بیٹھا کیجیے، میلاد شریف نہیں پڑھ رہا ہوں میں، یہ مجلس ہو رہی ہے۔ ہم فاطمہ وابوہا وبعلہا وبنوہا، اس چادر کے نیچے فاطمہ ہے، اس کا باپ ہے، اس کا شوہر ہے، اس کے بیٹے ہیں، تو اس کا اس کے یہ نسبت بتا رہی ہے۔ اللہ اکبر کہ اللہ نے اعلان کر دیا کہ اچھی طرح سمجھ لو، فاطمہ کا باپ ہونا یہ نبی کے لیے توجہ شرف ہے، یہ نبی کے لیے شرف ہے۔ فاطمہ کا شوہر ہونا علی کے لیے شرف ہے، فاطمہ کے بیٹے ہونا حسن حسین کے لیے شرف ہے۔ تو اب بتائیے فاطمہ کا مرتبہ کیا ہے؟ فاطمہ ایسی عظیم المرتبہ ہستی کا نام ہے جسے اللہ نے مرکزیت عطا کر دی، مرکزیت عطا کر دی۔ اللہ نے جناب فاطمہ کو بھی سائڈ میں نہیں کھڑا کیا، ہمیشہ سینٹر میں رکھا، مرکز میں رکھا۔ پھر یہ آپ چونکہ سن نہیں رہے تو اس لیے میں چھوڑ رہا ہوں۔ اب آپ جبریل امین آئے، اور آنے کے بعد اجازت تو اللہ سے لے لی، لیکن جب آئے تو آواز دی، یا رسول اللہ کیا مجھے بھی اجازت ہے میں داخلے کیسا ہو جاؤں؟ تو اللہ نے اجازت دے دی۔ اب ایک بیوی جناب مسلمہ وہ آئی، اور آنے کے بعد اب روایتیں دو طرح کی ہیں، تو آواز دی ہوئی ہے کہ کوشے چادر پکڑا اور کہا اللہ کے رسول کیا مجھے بھی اجازت ہے میں آ جاؤں؟ نبی نے کہا کہ بھی ٹھہرو وہیں رک جاؤ، تم مت آنا، آپ پہچانے اس وقت کچھ سے کہتے ہیں انک علی الخیر۔ دیکھیں نبی جو ہے رحمت للعالمین ہے، اس لیے جناب مسلمان دل کو اذیت نہ ہو، آپ نے فرمایا وہیں ٹھہر جاؤ، تم اس چادر میں آنے کے حقدار نہیں ہے، اس وقت قضا ہے یہ، لیکن چلو پریشان نہ ہو، انک علی الخیر، تم خیر پہ ہو لیکن چادر میں نہیں آ سکتی۔ تو نبی نے ایک سند کر دے دی کہ کون کون خیر پہ ہے، جو اہل بیت سے قریب ہے وہ خیر پہ ہے۔ اور کریں آپ تو ام سلمہ جو ہے خیر پہ ہیں،
ابھی جملے کی قدر کیجیے گا. ام سلمہ جو خیر پہ ہیں، اور کریں توجہ دیں، جو خیر پہ ہیں وہ بھی داخل اہل بیت نہیں ہے. اگر کوئی شر پہ اتر آئے، ارے کہاں ہے آخر بات ہے محمد والے ام سلمہ خیر پہ ہیں مگر داخل اہل بیت نہیں ہے، اس لیے عصمت قطع ہے، اس میں نہیں آ سکتی. اگر کوئی شر پہ اتر آئے، ارے تاریخ کی روشنی میں غور کیا کریں کون شور کو شر پہ اتر آئی تھی، توجہ دیجیے گا. تو وہ اہل بیت میں کہاں ہے؟ چلیے ٹائم ہوتا تو میں بولتا، ساتھ دیکھتے تو میں بولتا، مجھے سہارا ملتا. اب یہاں پر دیکھیے آئے تدبیر لے کے جبریل آئے، آنے کے بعد کہا اللہ کے رسول انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. رسول کو آئے سنا دی، لیکن خطاب کس سے ہی شاید بولیے نا. ارے بھائی یاسین نبی سے خطاب، طٰہٰ نبی سے خطاب، یا ایھا المدثر نبی سے خطاب، یا ایھا المزمل نبی سے خطاب. کیوں مجھے تھکا رہے بھائی؟ لیکن آئے تطہیر میں کس سے خطاب ہے؟ خالی نبی سے خطاب نہیں ہے. انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت، اے اہل بیت، اے اہل بیت. اہل بیت سے ڈائریکٹ خطاب ہے، اے اہل بیت، اے اہل بیت. جب تک چپ رہیں گے ریپیٹ کروں گا، اے اہل بیت. بس اور بس اللہ کا یہی ارادہ ہے کہ تم سے ہر رجس و کثافت کو، گندگیوں کو دور رکھے اور تمہیں یوں پاک رکھے جو پاک رکھنے کا حق ہے. تو اب سوچیے کہ اللہ نے یہ تو کہا اہل بیت، تو اہل بیت کسے کہتے ہیں؟ ارے جو بیت کے معنی نہیں جانتے اہل بیت کو کیا سمجھیں گے؟ بیت کسے کہتے ہیں؟ توجہ ہے نا. ہم لوگ کہتے ہیں بیت یعنی گھر، حالانکہ میں اس سے اتفاق نہیں رکھتا ہوں. اگر آپ نے ساتھ دیا تو میں زبردست بات پیش کروں گا کہ بیت کے معنی چلو ٹھیک ہے، تھوڑی دیر کو میں مان لیتا ہوں. بیت یعنی گھر، اہل بیت یعنی گھر والے یا گھر والیاں. تو جو گھر میں ہیں وہ اہل بیت ہیں. بیت یعنی گھر، اور جو گھر میں ہے وہ اہل بیت. تو میں کہوں گا اللہ نے اس میں کہاں کہا کس کے اہل بیت سے خطاب ہے؟ کس کے اہل بیت سے خطاب ہے؟ دیکھیے بہت زبردست بات کہنے جا رہا ہوں. تو لوگ یہی کہیں گے ارے نبی کے اہل بیت، نبی کے اہل بیت. تو اللہ نے کیوں نہیں کہا ہے نبی کے اہل بیت؟ اے نبی کے اہل بیت کہاں کہا ہے؟ ارے یہ تو غور کریں آپ، معنی کو وسعت دینے کے لیے گھر ترجمہ کر دیا. دل لگائیے گا، بیت کے معنی گھر میں ہے کیا؟ ارے بیت کے لیے جو لفظ وضع کی گئی اسے کہتے ہیں دار. دار یعنی گھر، بیت یعنی حجرہ. ارے میں چھوڑ دوں کیا؟ توجہ نہیں دے رہے آپ. دار یعنی گھر، بیت یعنی حجرہ، بیت یعنی حجرہ. اب اگر ایک عدد حجرہ ہے تو بیت، کئی حجرے ہیں تو بزرگ. تو اسی سورہ احزاب میں اٹھا کے دیکھو، جن نبی کی ازواج کو تم کہتے ہو یہی تو ہے اہل بیت، تو دیکھو ان سے جب اللہ نے خطاب کیا تو کیا کہا؟ وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، اپنے اپنے حجروں میں چین سے بیٹھے رہو. وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ، زمانے جاہلیت کی طرح بناؤ سنگار کر کے اپنے حجروں سے باہر نہ نکلو. تو جب کئی حجرے والیوں سے خطاب تھا تو اللہ نے کہا وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ. جب ایک ہی حجرے والوں سے خطاب ہے تو اللہ نے کہا اہل البیت. ارے کہاں ہیں آپ؟ تو آپ کہیں گے ارے تو نبی کے اہل بیت. میں کہوں گا نہیں، یہ دیکھو کلام کس کا ہے؟ کلام اللہ کا ہے. جب اللہ کا ہے تو یاد رکھو طہارت کا اعلان جو ہو رہا ہے وہ اللہ کے گھر والوں کا ہو رہا ہے. اللہ کے گھر والوں کا ہو رہا ہے. اللہ کے گھر والے کون ہیں؟ 16 دیا مجھے. کون ہے اللہ کے گھر والے؟ غور کریں آپ. ابھی کون سا مہینہ چل رہا ہے؟ جمادی الاولیٰ،
جمادی الاولیٰ کے بعد سے کیا آئے گا؟ بولیں. جمادی الثانی کے بعد کیا آئے گا؟ رجب. تو 13 رجب کو پتہ کرنا کون ہے اللہ کے گھر والے. غور کریں آپ، توجہ دیں آپ. اب دیکھیے کہیں کہیں تو ایسے ایسے سوال ہوتے ہیں لیکن مولا کی عطا ہے جو جواب دینے کی صلاحیت پیدا ہو جاتی ہے. کچھ لوگ ملے کہنے لگے کوئی پوچھے کہ یہ قرآن میں کہاں لکھا ہے کہ علی کعبے میں پیدا ہوئے. میں کہوں گا یہ تو تاریخی سوال ہے. یعنی آپ تو زیادہ تر قرآن سناتے ہیں تو ذرا قرآن سے بتائیے کہ کیا دلیل ہے قرآن سے کہ علی کعبے میں پیدا ہوئے، اللہ کے بیت میں پیدا ہوئے، اللہ کے گھر میں پیدا ہوئے. یہ کہاں لکھا ہے قرآن میں؟ میں نے کہا ٹھیک ہے میں بتا دے رہا ہوں. صلوات پڑھیے محمد علیہ محمد. وعہدنا قرآن کے وعہدنا الی ابراہیم و اسماعیل ان طہرا بیتی. ہم نے ابراہیم اور اسماعیل سے اس بات کا عہد و پیمان لیا کہ تم دونوں میرے بیت کو پاک کر دو، میرے بیت کو پاک کر دو کائے سے بتوں سے اور پھر پاک رکھو. تو ٹھیک ہے جناب ابراہیم نے جو کیا کیسے بتوں کو ہٹایا پھر وہ کیا پاک کیا اور پاک جب تک زندہ رہے پاک رکھا. اب اس کے بعد ذرا غور کیجیے گا کہ دل لگائیے تو میں بڑا مسلمان پڑھے محمد علیہ. دیکھ اس کے لیے گھر کو پاک کیا گیا. للطائفین والعاکفین والرکع السجود. اے ابراہیم و اسماعیل اللہ نے عہد و پیمان دیا میرے گھر کو پاک رکھو، پاک کر دو، پاک رکھنا. اس کے لیے للطائفین طواف کرنے والوں کے لیے، والعاکفین اعتکاف کرنے والوں کے لیے، والرکع السجود رکوع اور سجدے کرنے والوں کے لیے. تو جو بھی ادھر حج کو جائیں گے وہ کہیں گے کہ ہمارے لیے تو گھر کو اللہ نے پاک کرایا تھا. طواف کر کے تو ہم ہی آئے ہیں، رکوع کر کے ہم ہی آئے ہیں، سجدہ کر کے ہم ہی آئے ہیں. تو میں کہوں گا خالی 3 باتوں کا اعلان ہے کیا؟ پھر سے آیت پڑھ رہا ہوں، سمجھے نا، سمجھدار ہونے کا ثبوت ہے. للطائفین والعاکفین. ارے گھر کو پاک کر دو. توجہ دیجیے گا. طواف کرنے والوں کے لیے اور اعتکاف کرنے والوں کے لیے. اب بتاؤ اعتکاف کس عبادت کا نام ہے؟ اعتکاف وہ عبادت ہے جسے مسجد جس پر انجام دینے کے لیے مسجد میں 3 دن رکنا پڑتا ہے. تو یہاں کوئی اعتکاف نہیں ہے جو مسجد میں ہوتا ہے. بتاؤ کعبے والے اعتکاف کا حقدار کون ہے؟ اب تاریخ اٹھا کے دیکھو. یہ شرف صرف علی کو حاصل ہے جو کعبے میں ولادت کے بعد 3 دن تک مہمان رہے. محمد والے محمد. اب جو بیت کی عظمت نہ سمجھیں وہ اہل بیت کو کیا سمجھیں؟ غور کریں آپ. بزرگوں سے بہت سرمائے ہم لوگوں کو ملے. اللہ جو گزر گئے اللہ انہیں غریب رحمت کرے، جو زندہ ہے اللہ انہیں سلامت رکھے، طول حیات دے، ترقی درجات دے. اب سنیے بیت والے بیت میں وہاں جا رہے ہیں، طواف کر رہے ہیں، چھپ رہے ہیں، چاٹ رہے ہیں، آ رہے ہیں. ٹھیک ہے اہل بیت کا کوئی احترام نہیں کر رہے ہو. ان کو کہہ رہا ہوں جو اہل بیت کی عظمت کے قائل نہیں ہیں کہ بھائی تم اہل بیت کو کیا سمجھو گے اگر بیت کی عظمت کو نہ سمجھے. اب آپ تو نماز پڑھ کے آئے ہیں نا، ارے اپنے علاقوں کی مسجد میں پڑھ کے آئے ہوں گے، گھر پہ آئے ہوں گے. چلو اگر کعبے کے پاس ہے تو کعبہ سامنے اور آپ نماز پڑھتے ہیں، سجدے کرتے ہیں، رکوع کرتے ہیں. اگر آپ کسی اور ملک میں ہیں تو سمت کعبہ کا خیال رکھتے ہیں. توجہ دیجیے آپ. تو اب اگر کوئی پورب سائڈ میں منہ کر کے نماز پڑھے، کوئی دکھن اتر سائڈ میں منہ کر کے نماز پڑھے، ارے میرا سوال ہے مولویوں سے، بتاؤ کیا یہ نماز صحیح ہے کہ نہیں؟ اگر بیت سے منہ پھیر لیا تو نماز ہی باطل ہو جائے گی. تو سوچو جو بیت سے منہ پھیر لیا تو نماز ختم ہو گئی. اہل بیت سے اگر دل پھر گیا تو ایمان کہاں سلامت رہے گا؟ سلامت رہے محمد.
تو اب جو لوگ اہل بیت کو کیا سمجھیں گے جو بیت کی عظمت کو نہیں سمجھتے، عظمت بیت کو سمجھو پھر اہل بیت کو سمجھو، جواب تو دونوں کا دینا پڑے گا اللہ کے یہاں۔ توجہ ہے، ایک سلوات سے استقبال کر لیجیے۔ چلیے چھوٹی سی ہاں لگاؤ۔ چلیے بچے کی بات ہے تو اس پر ایک جملہ دے دوں میں، خدا سلامت رکھے تمام بچوں کو، اللہ فرمان چڑھائے، دل لگائیے گا۔ اب ترجمہ کیا ہوتا ہے؟ ادھر کا ترجمہ ادھر کا ترجمہ، دور کے کیوں دیکھ رہے ہیں؟ کچھ ہو کے سنیے۔ ادھر ترجمہ کیا ہے؟ اے اہل بیت، اللہ کا ارادہ ہے کہ تم سے تمام گندگیوں کو دور کرے، معاذ اللہ، اور تمہیں پاک کرے، جو پاک کرنے کا ہے۔ کیا یہ ترجمہ صحیح ہے؟ عالموں سے دور ہٹ جانے کا یہ انجام ہے۔ ایک الٹی سیدھی آدمی بکواس کرتا ہے، الٹی سیدھی باتیں لکھتا ہے، ارے اہل بیت، اور ان کے لیے اللہ ایسا کہے گا کہ اللہ کا ارادہ ہے تم سے گندگیوں کو دور کرے اور تمہیں یوں پاک کرے جو پاک کرنے کا حق ہے۔ ارے عقل نام کی کوئی چیز ہی نہیں ہے، کیا بکواس ہے؟ اور بچہ جو نعرہ لگا رہا تھا اسے بلا لو، اگر میں اس کے سامنے یہ رومال دے دوں اور کہوں کہ بیٹا اسے پاک کر دو تو یہ سمجھ جائے گا بچہ بھی کہ پہلے سے نجوس ہے، کہیں اور پڑھتا میں پہلے سے نجیس ہے۔ آگے میں کہتا بیٹے اس رومال کو پاک رکھنا تو بچہ بھی سمجھ جائے گا کہ پہلے سے پاک ہے۔ ارے تو پہلے سے پاکیزہ ہوں، انہیں پاک کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ ابھی برساتیں تو آپ نے دیکھی ہے نا، مسلسل بارش پہ بارش ہو رہی ہے، دیکھیے نا اس بارش کو اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ ہم نے آسمان سے طیب و طاہر پاک و پاکیزہ پانی نازل کیا، ہم نے آسمان سے پاک و پاکیزہ پانی نازل کیا۔ اب مولوی ملا مفتی سے پوچھئے کہ اللہ نے پانی کو کب پاک کیا تو سب ایک ہی جواب دے گئے، کیا بک رہے ہو؟ ارے پانی تو اپنی خلقت میں پاک و پاکیزہ ہے۔ ارے کہاں ہیں آپ؟ اپنی سرشت میں پاک و پاکیزہ ہے، اپنی تخلیق میں پاک و پاکیزہ ہے۔ تو میں کہوں گا کم وقت سوچو، جب پانی اپنی خلقت میں پاک و پاکیزہ ہے تو جن کے صدقے میں پانی کا انہیں پاک کرنے کی ضرورت ہے۔ سبحان اللہ محمد و آل محمد۔ جو ہمیشہ سے پاک ہے انہیں پاک رکھنے کی ضرورت ہے، جو ہمیشہ سے گندگیوں سے دور ہیں انہیں دور رکھنے کی ضرورت ہے۔ کرنا کیا لیے؟ چلیے سلوات پڑھ دیجیے محمد۔ دیکھیے بہت سے لوگ ایسی باتیں بولتے ہیں، یعنی یہ مجلس کیا تھا جہاں سے جواب دیا جاتا کرنا والا، غور کرنا، اہل علم سے الجھنا راس نہیں آتا۔ جب کوئی ایسی بکواس کرے گا، جہالت کی بات کرے گا تو علماء چپ تھوڑی بیٹھیں گے، جواب دیں گے وہ۔ تب وہ کچھ لوگ کہتے ہیں ارے ہر وقت آپ لوگ اہل بیت کیوں کرتے ہیں؟ جب دیکھو اہل بیت کا ذکر، مجلسوں میں اہل بیت کا ذکر، محفلوں میں اہل بیت کا ذکر، شعر و سخن میں اہل بیت کا ذکر، سخن رانی میں اہل بیت کا ذکر، تو جو ہے نا کتابوں میں اہل بیت کا ذکر، تو رات دن صبح شام آپ کے یہاں اہل بیت کا ذکر کیوں ہوگا؟ میں تمہیں کیا پریشانی ہے؟ ارے اگر اہل بیت اتنے عالی صفت تھے، اتنے باشرف تھے، تو ہر دور ہر صدی میں ان کے ساتھ تھوڑے تھوڑے سے لوگ کیوں رہے؟ علی کے ساتھ تھوڑے سے لوگ، حسن کے ساتھ تھوڑے سے لوگ، حسین کے ساتھ تھوڑے سے لوگ، سید سجاد کے ساتھ تھوڑے سے لوگ۔ اب چپ ہے تو بولیں گے آپ، ارے آج ان کے نام پہ تم مجلسیں کرتے ہو تو اس میں بھی تھوڑے سے لوگ، ارے کثیر لوگ تو باہر اور تھوڑے سے لوگ اندر مجلس میں،
تو اتنے اچھے لوگ تھے، اتنے باشرف تھے، تو ہر دور میں ہر صدی میں ان کے ساتھ اتنے تھوڑے لوگ کیوں؟ تو میں کہوں گا کہ بھائی آپ کو حق کیا ہے اعتراض کرنے کا؟ ہم سے کیوں پوچھ رہے ہو؟ خدا تو قرآن میں آئے حدیث کے ذریعے اعلان کر چکا، اے اہل بیت ہم گندگیوں کو تمہارے قریب آنے نہ دیں گے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ اب یہ جملہ لے لیجیے اور بات ختم کروں، یہ نتیجہ لے لیجیے جو اتنی دیر بولا ہوں میں، کہ اہل بیت سے جو جتنا زیادہ قریب ہے، دوسرا جملہ خود بولیے گا، جو اہل بیت سے جتنا زیادہ قریب ہے اتنا ہی پاک ہے، اور جو جتنا دور ہے اتنا ہی ناپاک ہے۔ صلوات بھیجیں محمد و آل محمد۔ عظمت اہل بیت کو اگر ہمیں سمجھنا ہے تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے معتبر علماء سے جڑے رہیں اور علماء کی توہین کرنے والوں کی تائید نہ کریں۔ آپ دیکھیں آج کل کیا ہو رہا ہے، علماء کو الٹا سیدھا بولتے ہیں، لوگ مہاراجے کو الٹی سیدھی بات کرتے ہیں، معاذ اللہ کے نسبت خاکرہ بعالم پاک۔ ارے ہماری حیثیت کیا ہے؟ اب ایک جملہ دے دوں، لے لیجیے، اپنی اوقات میں رہنا چاہیے۔ ایک مرجع، ایک عالم دوران، کیسی عظیم المرتبت ہستی کو کہا جاتا ہے، سوچئے۔ اب آپ ہمیں سوچیں، یہ بھی تو مولانا ہے، یہ بھی تو حجت الاسلام ہے، تو میں اپنی اوقات بتا دوں کہ ایک عالم مجتہد اور عالم کے علم کے مقابلوں میں ہمارا علم تو پوائنٹوں میں بھی نہیں ہے۔ غور کریں آپ، ارے یہ جملہ میں نے کہیں کہا تھا، لوگ دنگ رہ گئے تھے۔ لہذا اگر ہمیں علم حاصل کرنا ہے، علمی استفادہ کرنا ہے تو علماء سے جڑے رہنا چاہیے۔ یہ خلاف تقلید جو مشن چل رہا ہے، غور کریں آپ، یہ کب سے چل رہا ہے؟ جب انقلاب ایران کامیاب ہو گیا تو تقلید کے خلاف سازش چل رہی۔ کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے پاور دیکھ لیا۔ ارے تقلید اتنی پاورفل چیز ہے، ایک فتویٰ دے دیا امام خمینی نے، غور کریں آپ، کہ اگر شاہ بختیار جو ہے ذرا شاہ پہلی جو ہے وہ چلا گیا تھا، اس کی جگہ آیا ایران میں، بادشاہ بن کے بیٹھ گیا، کرسی کا نشہ سوار ہو گیا، تو اس نے کہا آج کے دن گھروں سے باہر نکلنا جرم ہے، دیکھتے ہی تمہیں گولی مار دی جائے گی۔ امام خمینی نے فتویٰ دیا پیرس سے، کیا کہا کہ آج کے دن گھروں میں بیٹھنا حرام ہے۔ ایسے ہی فتویٰ دیا، گھر چھوڑ کے سب باہر نکل گئے، مرد بھی عورتیں بھی سب باہر آ گئے، اور کچھ تو شہید ہوئے، لیکن انقلاب ایران کامیاب ہو گیا۔ تب دشمن ہماری طاقت کو سمجھ گیا، ارے تقلید اتنی پاورفل چیز ہے کہ ایک فتوے سے ہزاروں سال پرانی شاہی حکومت کا طبقہ پلٹ گیا۔ لہذا ایک سازش چلائی گئی کہ ان کو مراجع سے، مجتہدین سے، علماء سے دور کرو تاکہ بہکانا آسان ہو جائے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ جو لوگ اپنے علماء سے جڑے رہیں گے بہک نہیں سکتے، جو مراجع سے جڑے رہیں گے وہ بہک نہیں سکتے۔ اب ہمیں ہر آدمی مجتہد تھوڑی ہو سکتا، اس لیے تقلید تو ہم پہ واجب ہے۔ غور کریں آپ، اب کچھ لوگ یوں جی بولتے ہیں، چلیے میں بولنے کا تو 2.5 گھنٹے اور بول سکتا تھا، لیکن ختم کر رہا ہوں میں۔ یہ علماء کا احسان ہے جو انہوں نے عظمت اہل بیت کو ہم تک پہنچایا، کتابوں کے ذریعے، تقریروں کے ذریعے، قلم کے ذریعے، زبان کے ذریعے۔ ہم اہل بیت کو کیسے پہچانتے اگر ہمارے علماء نہ ہوتے، اگر مجتہدین نہ ہوتے؟ تو میرے دوستوں اور عزیزوں، اب ایک سلوات سے سہارا دیں اور میں مجھے تمام کر رہا ہوں۔ اہل بیت ہیں کون؟ اجر رسالت ادا کرنے کے لیے کچھ لوگ آئے۔ اللہ کے رسول، آپ نے بہت ساری دشواریوں کا سامنا کیا ہے تبلیغ میں، تو ہم چاہتے ہیں اس کا کوئی اجر دے دیں۔ رسول خاموش، رسول خاموش۔
ادھر سے اسرار پہ اسرار کے خالی ہاتھ نہیں آئے، سونا چاندی لے کے آئے، ہیرے جواہرات لے کے آئے، موتی مونگے لے کے آئے، جو آپ مانگیں گے ہم دے دیں گے۔ رسول چپ ہیں تو ادھر سے اسرار پہ اسرار، ادھر نبی کو وہی پروردگار کا انتظار۔ نبی اپنی خواہش نفس سے بولتا نہیں، تو اب انتظار کی گھڑیاں ختم ہوئی، جبریل آ گئے، واللہ صلی علیہ حجران الا المودۃ فی القربى، میرے حبیب ان سے کہیے کہ جاؤ، ہمیں کوئی مال دنیا میں سے کچھ نہیں چاہیے اجر رسالت کے طور پر، اگر تمہیں اجر رسالت ادا کرنا ہے تو تم ہمارے اہل بیت سے محبت اور مودت کرنا۔ تو آپ دیکھیں اہل بیت کی محبت اور مودت اجر رسالت ہے، لیکن کلمہ پڑھنے والوں نے کیا کیا؟ تو یہاں پہ بات بھی سامنے آ رہی ہے، انشاءاللہ تعالیٰ سنیں گے آپ مسلسل۔ کیا یہ اجر رسالت ہے؟ جس بیٹی کی تعظیم کو نبی کھڑے ہوتے تھے، اس کا گھر جلانا اجر رسالت ہے، اس کے پہلو کا دروازہ گرانا کیا اجر رسالت ہے؟ معاذ اللہ معاذ اللہ۔ یہ کہے کہ مسلمان سوچئے، ابھی ممبر حق بولنے کی جگہ ہے، اسی لیے ہم لوگ حق بول دیتے ہیں۔ اب آپ سوچیں کہ نبی کی روح کو کتنی تکلیف ہوئی ہوگی جب فاطمہ زمین پہ گری، دروازہ آپ کے اوپر گرا اور ظالموں کا پورا لشکر دروازے کے اوپر سے زہرا کو رونتا ہوا گزر گیا۔ اللہ اکبر۔ اور پہلی شہادت جو ہوئی ہے جناب فاطمہ کے کس بچے کی ہوئی؟ جناب محسن کی ہوئی ہے، جو ماں کی گود بھی نہ دیکھ پائے۔ اللہ اکبر۔ اب حسن حسین جناب زینب کا کلثوم پہ کیا گزر گئی ہوگی، سوچئے۔ اب سوچئے کہ 18 سال کی عمر میں عالم نسواں کو جناب فاطمہ نے اللہ اکبر مکمل پیغام دیا۔ 18 سال کا سن ہی کیا ہوتا ہے؟ آپ نے یہ بھی بتایا باپ کی خدمت کا حق کیسے ادا کیا جاتا ہے، آپ نے یہ بھی بتایا شوہر کی جو ہے خدمت کیسے کی جاتی ہے، آپ نے یہ بھی بتایا اولاد کی تربیت و پرورش کیسے کی جاتی ہے، لیکن 18 سال کی عمر پھر آگے نہ بڑھ سکی۔ اللہ اکبر۔ آپ سوچیں، احساس چاہیے تبھی آنسو آنکھ میں آتے ہیں۔ 18 سال کی لڑکیاں تو ہمارے گھروں میں بھی ہیں، کیا آپ نے کسی 18 برس کی لڑکی کو عصا لے کے چلتے ہوئے دیکھا ہے؟ شہزادی زہرا پر ایسی مصیبت ڈائی گئی کہ پسلیاں ٹوٹ گئیں، بازو بھی ٹوٹ گیا۔ اللہ اکبر۔ بغیر عصا کے آپ سے چلا نہ جاتا تھا۔ اب آپ انشاءاللہ یہاں میں باطن میں مسائل زہرا سنیں گے۔ سوچئے گا کہ زہرا ارے قبر میں بھی چین سے نہ رہ سکی۔ کربلا کے میدان میں، کربلا کے میدان میں جب شر ملعون خود خنجر لے کے حسین کے سینے پر سوار ہوا تو جناب فاطمہ زہرا جنت چھوڑ کے کھا کے کربلا میں آ گئی۔ شر ملعون خنجر چلانے لگا، جناب فاطمہ آواز دے رہی تھی، ظالم ارے کیا غضب کر رہا ہے، میں نے اپنے بچے کو چکیا کی اس کے پالا ہے، مگر ظالم کا خنجر نہ رکا۔ اب
سيعلم الذين ظلموا أي منقلب لعنة الله على القوم الظالمين پروردگار واسطہ یا محمد علیہ محمد علیہ الصلوۃ والسلام کا دنیا میں جہاں مومن مومنات آباد ہم سب کی جان مان و عزت و آبرو کی حفاظت کر یا اللہ ہمیں جو پریشان ہیں ان پریشانیوں کو دور کر جو مقروض ہیں ان کا قرض ادا کر جو بے روزگار انہیں روزی عطا کر جو بے عمل انہیں عمل صالحہ کی توفیق عطا کر جو مشتاق حج و زیارات انہیں حج و زیارات سے مشرف کرنا جو بیمار انہیں شفا کامل عزت عاجلہ عطا کرنا ہمارے درمیان جو مومنین مومنات گزر چکے مغفرت فرما تمام مزارات مشرفہ مقامات مقدسہ کی حفاظت فرما اور تمام علماء کرام کا سایہ ہم لوگوں کے ذرا پر سلامت رکھ یا اللہ امام زمان علیہ السلام کے دور میں تعجیل فرما ہم سب کو ان کے جانثاروں میں شامل فرما اب آپ ایک مرتبہ سورہ الحمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر مولانا سید علی تقوی صاحب نے مولانا شبیر حسن تقوی صاحب کے ہوئے فضل کو ہی ساتھ صلى الله عليه وعلى الحسين وعلى الله التي هلت بالفضائل عليك مني السلام الله جبدا ما بقي الليل والنهار ولجعلهم آخر العهد مني لزيارتكم السلام على الحسين وعلى آل الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين خصوصا سيدي ومولاي الفضل الجبار يا ابن أمير المؤمنين وجميع المستشهدين بكربلاء ورحمة الله وبركاته السلام علیکم یا مولانا کریم الغرابہ السلام علیکم یا محمد اللہ فائد البحرہ السلام علیکم شمس الشمول السلام علیکم یا عیسی المحمود السلام علیکم یا ایوہ المدفون بعرض قوس السلام علیکم یا سلطان عرب بلجم السلام علیکم یا مولانا بلسل علی بن موسیٰ رضا ورحمت اللہ وبرکاتہ السلام علیکم یا مولانا صاحب الزمان من فكرة الزمان السلام عليكم شيخ القرآن السلام عليكم ورحمة الإيمان السلام عليكم يا قاتل القرآن أجر الله تعالى خيرك وسلم الله تعالى وخيرك وجعلنا من أنصاره وأمانه ورحمة الله وبركاته اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه Thank you.